الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین نہجا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز، الحمدللہ آج ماہ رمضان شریف کی دوسری تاریخ ہے، یعنی دوسرا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم نہ صرف یہ روزہ ہمیں باقی جتنے بھی ایام ہیں روزہ رکھنے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ صرف توفیق بلکہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو میرا پروردگار عالم اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو آج ہمارا درس سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے دوسرا ہوگا۔ تو اپنی عنوان گفتگو سے قبل جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کے حوالے سے ایک حدیث کریمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفہوماً کہ جو میرا امتی مجھ پر 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت میں میں اسے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہم نے سیرت کی تعریف اور سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے کلام کیا تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات بینات سے ہم نے آپ کے سامنے یہ کلام کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سیرت کو کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے اس کی، اور بحیثیت مومن اور مسلمان ہمارے لیے یہ کتنی ضروری ہے اور ہمارا اس پر عمل کرنا کتنا ناگزیر ہے، بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخ روح ہونے کے لیے جناب نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو آج کے درس میں ہم آپ نبی کریم علیہ السلام کے نسب پاک کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کا نسب جو تھا وہ کیا ہے۔ آپ کا نسب نامہ جناب خاتم النبیین شفیع المذنبین علیہ السلام کا نسب مبارک۔ میں آپ کی آسانی کے لیے اس کو یوں تقسیم کر دیتا ہوں کہ آپ کے نسب کو جو بیان کیا جاتا ہے اس کے مورخین، محققین، اہل سیر 3 حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے کہ جس پر تمام مورخین کا، محدثین کا، اہل سیر کا اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث کریمہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے نسب پاک کو اس میں بیان کیا گیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر
اور ایک لغت میں فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس اور بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان. تو عدنان تک جو آپ کا سلسلہ نسب ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں اس کو نقل فرمایا، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پاک کے اس حصے کو بیان کیا گیا. تو یہ جو حصہ ہے جناب عدنان تک، جناب عبداللہ سے لے کر جناب عدنان تک، اس پر تمام مورخین، تمام محدثین اور تمام اہل سیر کا اتفاق ہے. اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو کچھ محدثین اور مورخین اس پر توقف کرتے ہیں اور کچھ اس کو آگے لے جاتے ہیں، وہ ہے جناب عدنان سے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک. اور تیسرا حصہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پاک کا جناب ابراہیم سے جناب آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام تک. اس میں بہت بڑا اختلاف ہے. تو بہرحال جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب پاک یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس بات پر اتفاق ہے سب کا کہ جناب عدنان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں. تو یوں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب صحیح سندوں کے ساتھ یا اختلاف ہے جناب عدنان سے جناب ابراہیم تک تو بہت قلیل ثابت ہے کتب حدیث کے اندر، کتب سیر کے اندر، اور مورخین نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی. یہ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ایک اور بات بھی میں وضاحت کرتا جاؤں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نسب پاک جب بیان فرماتے تھے تو آپ بھی جناب عدنان تک بیان کرتے تھے، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کو نقل کیا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نسب نامہ جب بیان کرتے تو جناب عدنان تک کرتے، اور پھر آگے فرماتے کہ اس سے آگے نسب گویوں نے جھوٹ ملا رکھا ہے. لیکن امام سہیلی فرماتے ہیں کہ اصح قول یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. تو وہ بھی اسی طرح کا مفہوم ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نسب یہاں تک بیان فرماتے حضرت عدنان تک، اور پھر آگے آپ توقف فرماتے اور یہ فرماتے کہ نسابون جو ہیں، نسب بیان کرنے والے جو ہیں، وہ بہت ساری باتیں خلط ملط کر دیتے ہیں. تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر حضرت عدنان تک اپنا نسب بیان کر کے خاموش ہو جایا کرتے تھے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنا نسب جناب عدنان تک جانتے ہیں، اس سے اوپر ہم نہیں جانتے. یہ بھی مدارج النبوہ میں جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا. اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب نامہ، یہ تو والد گرامی کی طرف سے میں نے بیان کیا. والدہ کی طرف سے جیسے آپ کے والد گرامی کا نام جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام جناب حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور تو والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا نسب، تو آپ کی والدہ محترمہ کا نام جناب آمنہ، اور آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، یعنی کلاب بن مرہ پر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کہ والدین کا نسب جا کر مل جاتا ہے، یعنی جناب عبداللہ اور جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کا سلسلہ نسب کلاب بن مرہ پر جا کر آپس میں مل جاتا ہے۔ تو یہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ کہاں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب کے مورخین، محدثین، اہل سیر کے ہاں کیا حیثیت ہے، اور جناب عدنان سے جناب ابراہیم تک، اور جناب ابراہیم سے جناب آدم علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام تک کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آپ کے سامنے میں آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو نسب پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اب اس نسب کی طہارت اور شرافت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیے، ایک نبی کا ذو نسب ہونا بھی ضروری ہے۔ اپنے زمانے میں، معاشرے میں، نسب میں اعلیٰ ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ایک اللہ کا پیارا نبی جو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی ذات و صفات میں ایسا بنا دیتا ہے کہ کوئی بات کرنا بھی چاہے، تان و تشریح کرنا بھی چاہے، تو وہ اس کو ثابت نہ کر سکے، بلکہ کائنات اس سے جھوٹا کہے۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جس نسب پاک میں جلوہ گر ہوئے، جن آباء و امہات کی پشتوں میں آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اقدس گردش کرتا رہا، یہ بات کنفرم ہے کہ آپ کے آباء و اجداد دنیا کے تمام لوگوں کے آباء و اجداد سے افضل ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے اور امہات میں سے کوئی مشرک یا فاسق نہیں تھا، بلکہ وہ شرک سے پاک، نہ صرف پاک و صاف، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور نہایت ہی اچھی صفات اور بہتر عادات کے مالک تھے۔ اور یہ تو وہ بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث کریمہ نقل کی۔ میں درس بخاری جو مسجد جامع مسجد رفیق الاسلام پیراڈائز ویلی میں بعد از نماز فجر دیا کرتا ہوں، آج کل تو حالات کی وجہ سے موقوف کیا ہوا ہے، اس درس بخاری کے اندر بھی میں نے یہ حدیث کریمہ بیان کی تھی۔ جناب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث کریمہ نقل کرتے ہیں، جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بحالت کفر جب شاہ روم کے سامنے آپ کو بلایا گیا اور حالات پوچھے گئے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گفتگو ہوئی، تو اس میں ایک سوال آپ کے نسب کے حوالے سے بھی تھا، اور جناب ابو سفیان نے اس بات کا اقرار بحالت کفر کیا تھا کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی علیہ السلام کا جو تعلق ہے، ان کا خاندان، جس خاندان سے وہ خاندان ہے تو عالی، یعنی عالی خاندان سے آپ نبی کریم علیہ السلام کا تعلق ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کریمہ میں ہے، جو جناب ابو سفیان اس وقت بحالت کفر بادشاہ روم کے سامنے اس وقت اقرار کیا تھا۔ یعنی آپ نبی کریم علیہ السلام کا نسب اتنا عالی ہے، اتنا شرف والا ہے، اتنا عظمت والا ہے کہ غیر کو بھی کہنا پڑتا ہے، کسی مخالف کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہوا فینا ذو نسب۔ پھر جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو ان کی عظمت، ان کی منقبت، یہ انشاءاللہ کسی اور دن آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ برحال تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب پاک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان میں کوئی فاسق یا کوئی مشرک نہیں تھا۔ علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمۃ تحریر فرماتے ہیں، ذهب كثير من العلماء الى ان جميع اصول النبی علیہ الصلوۃ والسلام من الآباء والامہات۔ آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے علماء اس بات کی طرف گئے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء اور امہات وہ مواحد تھے،
فی اعتقادہم، اپنے اعتقاد کے اندر، یعنی وہ عقیدہ توحید پر قائم تھے، وہ عقیدہ توحید ہی کے فالوور تھے، وہ جناب باری تعالیٰ کی وحدانیت پر اقرار کرنے والے تھے۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا بھی نسب پاک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ نسب پاک آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا اعلیٰ اور اشرف ہے۔ اسی طریقے سے جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح، یعنی آپ اپنے آبا کی، اپنے امہات کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور زمانے جاہلیت کی کسی شے نے مجھے نہیں چھوا، میں صفا سے نہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا، صفا ایک ڈیٹیل ہے، آگے انشاءاللہ اس کے بیان کروں گا، یعنی میں غلط طریقے سے، ناپاک انداز سے، خبیث انداز سے پیدا نہیں ہوا، میں جن کی پشت میں رہا، میرا نور چمکتا رہا، تو میرے آبا یا امہات وہ سارے کے سارے پاک دامن تھے، یعنی نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے، اعتقاد کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد اعلیٰ تھے، بڑی عظمت والے تھے، بڑے پاک تھے۔ جناب باری تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَتُقَلِّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کرنے والوں میں آپ کے منتقل ہونے کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام نیک و پاکیزہ حضرات کے ذریعے پشت در پشت منتقل ہوتے رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ اسی مفہوم کو ابو نعیم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نقل کیا۔ جناب عطا حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اتکلم فی اسلاب الانبیاء، یہاں تک کہ میری والدہ نے مجھے جناب آمنہ نے جنا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی کی پشت سے دوسرے نبی کی پشت میں منتقل ہوتے رہے، اور آپ یہاں تک کہ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا نور جناب عبداللہ کی صلب میں اور آپ کی پیشانی میں ظاہر پایا تھا۔ تو یہ سلسلہ نسب میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس میں اس سلسلے کی طہارت اور پاکیزگی کو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نسب پاک کے اعتبار سے بھی بڑے اعلیٰ، عرفہ اور بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یعنی آپ کی پرسنلی ذات کا نظارہ کیا جائے تو بھی بے عیب نظر آتے ہیں، اگر آپ کے آباء و اجداد اور امہات کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس پر بھی سارے متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا عقیدے کے اعتبار سے بھی ستھرا اور اخلاق کے اعتبار سے بھی ستھرا بنا کے رکھا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جناب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی صلبوں میں نسل در نسل آتے رہے، تو جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک ان کی اسلاب میں، ان کی پشتوں میں، ان کی جبینوں میں جلوہ گر ہوتا رہا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اعتقاد یا پھر اپنے اخلاق کے اعتبار سے ستھرے نہ ہوں۔ تو اللہ جل مجدہ نے ان کو اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے عرفہ و اعلیٰ بنایا۔
اور ذہن میں رکھیے گا کہ اس ہماری رفیق الاسلام جو فیس بک پیج ہے ہمارا، اس کو ضرور لائک بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں، اور روزانہ 12 سے 12:30 تک انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہو کر سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کیا کریں گے۔ پھر 2 سے 2:30 بجے یعنی آدھا گھنٹہ تقریباً کم و بیش ہم انشاءاللہ روزانہ ایک پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جیسے کل ہم نے پہلے پارے کا بیان کیا تھا، آج دوسرے پارے کا بیان کریں گے۔ تو بہرحال آپ سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سنیں، بچوں کو سنائیں، پڑھیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ اور کل کا عنوان گفتگو انتہائی دلچسپ ہے کہ یہ جو آپ کے میں نے شجرہ نسب گنوایا، ان میں سے چند ایک کے حالات زندگی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر آپ کو سن کر انتہائی خوشی ہوگی کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا میں سے کتنے لوگ نمایاں تھے اور کارہائے نمایاں انہوں نے سر انجام دیے، اور کتنے ذہین، کتنے فتین اور صاحب فراست تھے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا یہ بیان کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔